عزت عظمت کا معیار دین کو رکھا ہے. دنیا کو عزت اور عظمت کا معیار نہیں بنایا. اگر کسی کے پاس دنیا بہت ہے اور دنیا کے اسباب اور وسائل بہت ہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں محبوب بہت ہے. اور اگر کسی کے پاس مال و دولت، گھر، گاڑی، یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن دین اس کو اللہ نے مرحمت فرمایا ہے، دین اس کو دیا ہے، تو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ عزت والا نہیں ہے، عظمت والا نہیں. بس فرق کتنا ہے، ہمارے ہاں عزت اور عظمت کا معیار کار، کوٹھی، بنگلہ، مکان، اچھا لباس، نوکر چاکر، یہ ہمارے ہاں عزت کا معیار ہے. اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اگر عزت عظمت کا یہی معیار ہوتا جو ہم نے بنا رکھا ہے یا سوچ رکھا ہے، تو پھر روئے زمین پر سب سے زیادہ عزت عظمت والا انسان قارون ہوتا، جسے اتنا مال دیا کہ اس کے خزانے کے تالوں کی چابیاں 300 اونٹ اٹھایا کرتے تھے. اس کے خزانوں کے تالوں کی چابیاں 300 اونٹ اٹھایا کرتے تھے. اتنا مال و دولت تھا. لیکن اللہ کے ہاں یہ عزت کا معیار نہیں، کامیابی کا معیار نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں معیار دین ہے. اگر کوئی انسان ذات پات کے اعتبار سے بہت معمولی ہے، شکل صورت کے اعتبار سے بہت معمولی ہے، مال و دولت کے اعتبار سے بالکل مفلس ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن دین کے اعتبار سے اسے اللہ نے دین مرحمت فرمایا ہے، تو یہ بہت اونچا انسان ہے، بہت اونچا انسان ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو اتفاق سے ایک شخص سامنے سے گزرا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے دیکھا آپ نے؟ جی یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے. فرمایا کیا رہے ہے، کیسے ہے؟ یا رسول اللہ، یہ تو مسکین ہے، مفلس ہے، نادار ہے، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے. اگر کسی گھر میں یہ پیغام نکاح بھیجے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کرنے کے لیے کوئی تیار ہے. کسی مجلس میں بیٹھے تو لوگ اس کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار ہیں.
یعنی بالکل بے وزن انسان ہے. آپ نے فرمایا تھی خاموش. پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور گزرا. آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو ابھی گزرا تھا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. فرمایا اس کے بارے میں کیا ہے؟ بہت اونچا آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, یہ تو کہیں پیغام نکال دیجیے تو کوئی بھی نہ اس کو ٹھکرائے, کسی کے سفارش کرے تو فوراً قبول ہو جائے. ہر آدمی اس کے پاس بیٹھنے کے لیے, اسے اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار. آپ نے ارشاد فرمایا تو سنو, یہ جو بات والا جس سے آپ نے بڑی اہمیت کی ہے, اس جیسوں سے پوری زمین بھر دی جائے, اس جیسوں سے پوری زمین بھر دی جائے, سارے کے سارے مل کر کے بھی اس پہلے انسان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. روایت کہ پہلا انسان تو بہت عظمت والا ہے. تمہارے یہاں میں یاد ہے, لیکن اللہ سے ہم پوچھو. ایک صحابی سیاہ فام, ہمارے یہاں تو سیاہ فام ہے, اکشا میں دیکھ وہاں ہے سیاہ فام. دیہات کے رہنے والے حضور علیہ السلام سے محبت کرتے. محبت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے, انسان کے بس کی بات نہیں. اور محبت کرنی بھی کسی کسی کو آتی ہے. ہر ایک محبت کہتا تو ہے لیکن محبت سے نہ واقف ہے. دیہات کے رہنے والے ہیں, جب بھی دیہات سے آتا حضور کے لیے ہدیہ ضرور لاتا. اب بتائیے, اور ہدیہ کیا لاتا؟ سبزیاں, وہاں کی سبزیاں جو اس کو ملتی وہ ہدیے میں حضور کے لیے لے آتا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے محبت. جب محبت ہوتی ہے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھائی کیا ہم کو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہدیے میں کوئی توپ چیز دیں. نہیں, یہ غلط ہے. حضرت مولانا شیخ گنگوہی رحمۃ اللہ ہے, اگر حضرت کو کوئی ہدیے میں 20 روپے یا 30 روپے دیتا نا تو حضرت قبول نہ کرتے, فرماتے میری طبیعت پر گرانی ہوئی. اور اگر کوئی حضرت کو 50 پیسے 1 روپیہ 4 پیسے دیتے تو بہت محبت سے اس کو قبول کرتے. فرماتے کہ اس میں اخلاص ہے, اس میں اخلاص ہے, یہ دل سے دے رہا ہے. اور جو 20 روپے دے رہا ہے 30 روپے دے رہا ہے وہ تکلف سے دے رہا ہے. جو تکلف سے ہوتا ہے اس میں اخلاص نہیں ہوتا, اس میں تو صرف تکلف ہی تکلف ہے دکھا. یعنی ایک تنگ ہو کر کے, اور ایسا انسان مل بھی نہیں سکتا. کب تک دو گے؟ ایسا نہیں دو گے تو نفس آپ کو کہے گا اس دفعہ نہیں جاؤ, حضرت صاحب سے ملنے نہ جاؤ. کیوں؟ اب نہ 20 روپے ہوں نہ جا کے ملیں, اس لیے کہ ہم نے تو اصول بنا لیا کہ 20 روپے ہوں گے ہدیہ دینے کے لیے, جائیں گے تو پھر ملیں گے, ورنہ حضرت صاحب کہیں گے کہ اس دفعہ تو یہ ہدیہ ہی ملا. یہ شیطان کا دھوکہ. اور اگر ایسی تو بات ہی نہیں ذہن میں, ہدیہ تو محبت کا نام ہے. اب یہ دیہات کے رہنے والے حضور کے لیے سبزی ہدیہ لا رہے ہیں. سبزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت سے ان کی ہدیہ کو قبول کرنا. اور وہ جب شہر سے گاؤں جاتا تو حضور سے مل کے جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی چیزیں ان کو ہدیہ دیتے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں یہ ہمارا دیہاتی ہے, ہم اس کے شہری ہیں. یہ دیہات کے تحفے ہمیں لا کے دیتے ہیں, شہر کے تحفے سے دیتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہر میں آتا سبزی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی تشریف لے بازار میں مارکیٹ میں کسی کے پاس نہیں اور اس نے کپڑا بچھایا ہاں اور اس میں تھوڑی سی سبزی رکھی ہوئی ہے اور وہ بیٹھے ہیں مزے سے سبزی بیچ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے اور پیچھے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ کر دیا حضرات مزاح اس کی آنکھوں پہ ہاتھ کر دیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ یار کون ہے نہ سے جانتے ہی کام کا مجھے پریشان کرتا آپ نے ارشاد فرمایا میں اشتری حاضر آپ اس غلام کو ہم سے کون خریدے گا بھائی آپ اس کو پتہ چلا کہ یہ تو رسول اللہ ہے اب تو وہ چھڑوا نہیں رہا بلکہ اپنی کمر حضور کے سینے سے لگا رہا ہے میری کچھ نصیب نہیں کہنے لگے یا رسول اللہ میری بھلا کیا قیمت ملے گی میرے تو کوڑی بھی نہیں ملے گی آپ نے ارشاد فرمایا دنیا والوں کے ہاں آپ کی کوئی قیمت نہیں لیکن اللہ کے ہاں تو بہت قیمت ہے اللہ کے ہاں بہت تو پتہ چلا اللہ کے ہاں قیمت دین سے رکھتی ہے مال سے نہیں شکل و صورت سے نہیں بینک بیلنس سے نہیں کسی اور چیز سے نہیں اللہ کے ہاں قیمت دین سے رکھتی ہے جتنا دین ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں قیمت لگے اور دین سے دوری ہوگی تو اللہ کے ہاں ناقدری ہوگی میں نے جمعرات کو کہا ایک کی وجہ سے اللہ سب کو نوازا جیسے دلہا کی وجہ سے پوری برات کھاتی ہے دلہا کی وجہ سے پوری برات کھاتی ہے اور اگر دلہا کو نکال دیں کہ ابھی دلہا نہیں آیا کیوں جی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں برات آ گئی سچ کی تو ڈنڈے پڑیں گے نہیں پڑیں گی کہ بھاگو یہاں سے تم کیا لینے آگے تمہیں کون کھلا رہا ہے تمہیں کون جانتا ہے تمہاری کیا حیثیت ہے تمہاری کیا اوقات ہے تمہیں جو ہم عزت دے رہے ہیں وہ دلہا کی وجہ سے دے رہے ہیں بالکل اسی طرح سے جو دین کا کام کرنے والے ہیں وہ کسی رخ سے ہو کسی رخ سے دین کا کام کرنے والا اللہ کے دین کی محنت کرنے والا وہ کسی بھی رخ سے کام کرے اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے اللہ اس ایک کی برکت سے پوری روئے زمین کے انسانوں کو برداشت کرتے ہیں سب کو برداشت کرتے اور اگر ہو جائے اور ساری دنیا نافرمانوں کی ہو اللہ لپیٹ دیتے ہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں علماء نے لکھا ہے پہلے کے زمانے میں بادشاہ نے مدرسہ بنایا جب مدرسہ بنایا اس میں سینکڑوں طلبا یا ہزاروں طلبا تو بادشاہ کے دل میں آیا کیونکہ چلو مدرسہ تو بنائے ہیں جا کر کے طرف دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے اور جب بادشاہ مدرسے کا معائنہ کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ طلبا پڑھ رہے کوئی کچھ بادشاہ نے روپ بدل شکل صورت بدل ایک سے ملا ہاں بھائی جی بھائی کیا کر رہے ہو یہاں کیوں آئے ہو پڑھنے کے لیے آئے پڑھ کے کیا کریں پڑھ کے کیا کریں آج کافی لگے گی مدرسے کی تو ڈگری کی بڑی سند ہے گورنمنٹ کی بڑی اچھی جاب ملے گی دوسرے سے منہ پوچھا جی بھائی صاحب آپ کہاں سے آئے بڑا جگہ سے آئے آپ کو پڑھ رہے ہیں میرے کو اسی طرح کا جواب دیا غلط یہ کہ جتنے بھی لوگوں سے وہاں ملا بادشاہ
سبھی نے کسی سے ملتا جلتا جواب دیا. بادشاہ نے طے کر دیا کہ سب کو نکالو اور مدرسے کو گرا دو. نہیں سکتا ہمیں مدرسہ، اس لیے مدرسہ کو بنا کیا چاہتے ایک اور دن خیال ہوا. کسی مشیر نے کہا ان سے میں نے کہا چھوڑو کیا ملتے ہیں یہ سب یہ کیسے کہا کہ چلو ملنے میں گیا آئے جو نہیں اس کے پاس گئے. اس نے کہا بھائی صاحب وہ دیکھیں گے. کہا بھائی صاحب ایک بات سنوں وہ دیکھ کیا نہیں اور جوڑنے کے بعد آج بولیں ہم آپ سے کب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف دیکھ لو. ہاں میں تمہیں دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں تو کتاب دیکھنے کے لیے. میں تمہیں دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں تو کتاب دیکھنے کے لیے. اچھا کتاب کو دیکھ رہے ہو؟ کتاب کو دیکھ رہے ہو؟ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے اوامر کیا ہیں، اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کی منہیات کیا ہیں، اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، کن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میں اللہ کی رضا کو پہچان جاؤں اور پہچان کر کے اللہ کی رضا والے کام کروں. اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیے ہیں منہیات وہ میں جان جاؤں اور ان سے بچ جاؤں، اللہ راضی ہو جائے. بادشاہ نے کہا آپ ایک کی وجہ سے یہ پورا مدرسہ اب چلے گا. اگر آپ ہی نہ ہوتے تو میں اس مدرسے کو گرا دیتا، کوئی ضرورت نہیں. آپ کی وجہ سے میں اس مدرسے کو قائم رکھتا ہوں اور اس مدرسے کا سارا کچھ برداشت کرتا ہوں. تو پتہ چلا ایک مخلص بھی بہت قیمت رکھتا ہے. اور یہ ایک جو تھے امام غزالی رحمۃ اللہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مال اور دولت یہ چیزیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں. اللہ کے ہاں قیمت ہے صرف اور صرف دین. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بھائی دونوں مسلمان. ایک جو ہے وہ حضور کے پاس بیٹھا ہے، حضور کے پاس ہی بیٹھا ہے. جو آپ کو مانتے اس کو یاد کرتا اور آپ کو دیکھتا رہتا، آپ کی باتیں سنتا رہتا، حضور کے ساتھ رہا ہے. اور ایک جو ہے وہ کام کاج میں لگا رہتا. تو ایک دن جو کام کاج میں لگا ہوا تھا اس کو غصہ آیا. اس نے آ کر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم کرتے کراتے کچھ ہو نہیں، یہاں بیٹھے رہتے ہو اور میں محنت کرتا رہتا ہوں. تو اس سے بھی شکایت یا رسول اللہ بس یہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کرتا کراتا کچھ ہے نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میاں تمہیں بھی جو رزق مل رہا ہے وہ شاید اسی کی برکت سے مل رہا ہے. تمہیں بھی جو رزق مل رہا ہو وہ شاید کسی کی برکت سے مل رہا ہو. حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا یحییٰ صاحب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے اور مولانا الیاس صاحب کے بڑے بھائی تھے. دونوں نے کتب خانہ بنایا. حضرت مولانا یحییٰ صاحب وقت کرتے تھے ایک نوکر رکھا ہوا تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی آ جاتے کبھی نہ آتے اور بالکل ہی نہ آتے. تو ایک دن وہ جو ملازم تھا
اس نے مولانا گیاس صاحب کو بس ڈانٹ دیا دفعہ لینے کے لیے آدھے کا تم برابر آپ مستقل رہتے ہو اور کام کاج کے لیے تم ہوتی ہی بس مولانا یحییٰ صاحب کو پتہ چلا برے طریقے سے ڈانٹ وہاں خبردار تمہیں کیا خبر کہ ہمیں جو مل رہا ہے وہ اسی کی برکت سے مل رہا ہے تمہیں کیا خبر کہ ہمیں جو مل رہا ہے وہ اسی کی برکت سے مل رہا ہے تو بھائی میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین اصل ہے لیکن ایک بات اور اچھے سے جانیں قطعاً اس کا یہ مفہوم نہ سمجھیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور کرے کرائیں کچھ نہیں ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں ہمارا دین ہمیں ناکارہ اپاہج نہیں بنانا چاہیے ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ ایک مضبوط انسان ہونے چاہیے ایسے نہیں کہ آپ لوگوں کے ہاتھ کی طرف دیکھیں کہ کوئی آئے آپ کو دے کے جائے اور آپ کا چلا جائے نہیں ایسا دین نے ہمیں پسند نہیں کیا بلکہ دین ہمیں ایسا چاہتا ہے کہ ہم 10 لوگوں کی حفاظت کرنے والے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص کے بارے میں دیکھ رہے وہ کرتا کراتا کچھ نہیں آج میں تمہیں دیکھتا نہیں محنت کرتا آج یہ متوقعین میں سے کہا یہ متوقعین میں سے کیا مطلب اللہ پر توکل کرنے والا اصل ایک بات ہے رکھو جب دین کی بات کہی جا رہی تو اس وقت تسبیح نہیں کرنی اس وقت تسبیح سے زیادہ دین کی بات سننے کا اجر و ثواب ہے یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا بخاری شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الوداع کے موقع پر لوگ ذکر اذکار میں لگے ہوئے تھے آپ نے فرمایا ان کو خاموش کرواؤ آپ نے فرمایا ان کو خاموش کرواؤ ان سے کہیں کہ اپنا ذکر چھوڑ دیں خاموش ہو جائیں میری بات سنیں تو علماء نے دیکھا کہ دین کی بات کا سننا علم کی بات کا سننا یہ اپنی تسبیح سے زیادہ ہے اپنی تسبیح اور اپنا ذکر چھوڑ کر پورے دھیان سے بات سننا اس کی زیادہ فرق ہے تو کیا بات ہو رہی تھی یاد ہے متوکلین میں سے تو وہی متوکلین میں سے حضرت ہاں حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کیا ہے یہ متوکلین میں سے ہے کیا مطلب یہ اللہ پر توکل کرتا ہے محنت مزدوری نہیں کرتا فرمایا ایسی کی جیسے ڈنڈا اٹھا دیا خبردار چلو جا کے محنت کرو کماؤ 15 دن سے اندر اگر میں نے تمہیں دوبارہ یہاں دیکھا تو ایسا معلوم گا لہو نکال دوں یہ کہاں سے بول دیا کہ میں متوکل اس کا نام ہے محنت مزدوری کرو اللہ پر یہ استحلال کمانا اس سے بڑی بات کیا ہے بات سمجھ میں آئی فرمایا خبردار یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کسی کو کہا مجھے زکات دے دو کسی کو کہا مجھے صدقہ دے دو کسی کو کہا مجھے فطرہ دے دو خبردار جاؤ کماؤ اور 15 دن سے پہلے میں اگر نظر آئے نا تو میں بہت معذور ہوں پتا چلا کہ ہمارا دین ہمیں بھکاری بنانا آسان نہیں کرتا ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس کے حلال کماؤ لیکن ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو اسی کے نظر کر دو اپنے آپ کو اسی کے نظر ہاں آپ محنت کریں مزدوری کریں کام کریں لیکن دل آپ کا اللہ کی طرف متوجہ ہے دل آپ کا اللہ کی طرف متوجہ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد میں ہیں
ہیں سجدے میں اور دھیان گاہ کا ہے، گاہ کی طرف، دکان کی طرف، کارخانے کی طرف، سجدے میں اور نماز میں اپنے سارے کام یہاں بیٹھ کے نہیں، دکان میں ہو دھیان مسجد میں ہو، یہ دکان عبادت ہے۔ اور اگر مسجد میں ہو کر کے کاروبار دل میں دماغ میں سمایا ہوا ہے تو مسجد آپ کا کاروبار بن جائے گا۔ مسجد کاروبار ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا کمائیں، لیکن وہ دنیا کمانا صرف اس لیے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، وہ دنیا کمانا اس لیے تاکہ ہم دوسروں کی معاملت کا ذریعہ بنیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا ذریعہ بنیں، قرب کا ذریعہ بنیں۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین میں لگنا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، شیطان جو ہے نا وہ بڑا ماسٹر ہے، شیطان بڑا ماسٹر، وہ دین کے کام کرنے والوں کو اس کو پتا ہے کہ اس کو کیسے کھیلنا ہے۔ جو شکاری ہوتے ہیں نا اس کے پاس چار بڑے الگ الگ ہوتے، قسم کے جال ہوتے ہیں، عالم کو کیسے گھیرنا ہے، صوفی کو کیسے گھیرنا ہے، کاروباری کو کیسے گھیرنا ہے، دین کا کام کرنے والے کو کیسے گھیرنا ہے۔ یاد رکھو، جو بھی دین میں، دین کے کسی شعبے میں کسی کام میں بھی لگا ہوا ہے اسے معمولی نہ سمجھو، اسے بہت بڑا سمجھو، یہ بہت بڑا ہے اور بہت اونچا کام ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، وہ ہمیں کس طرح سے اپنی جال میں ڈالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم تو بہت اونچا کام کر رہے ہیں، باقی جو ہے وہ تو ایسے ہی ہے، بات سمجھ آئے، باقی تو سارے ایسے ہی ہیں، اصل کام تو تم کرتے ہیں، تمہارا کام بہت اونچا کام ہے، تم بہت اونچا نہیں۔ توبہ یوں کہیں کہ اے اللہ، جتنا بھی دین کا کام کرنے والے ہیں ان سب کی محنت کو قبول فرما، ان کی برکت سے ہمارے کام کو بھی قبول فرما۔ مجھے دیکھو اللہ کے ہاں اخلاص کی قیمت ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس کا کام اخلاص پر مبنی ہے۔ آپ بڑا کام بھی کر رہے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے تو وہ بڑا کام بھی زیرو ہو جائے گا۔ بات سمجھیں، آپ بڑا کام، بہت اونچا کام کر رہے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے تو وہ بڑا کام بھی زیرو ہو جائے گا۔ آپ چھوٹا کام کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ بیڑا پار کر رہے ہیں۔ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ ڈیسک پر ایک طرف بخاری شریف رکھی ہوتی تھی، ایک طرف قاعدہ نورانی قاعدہ، ایک طرف نورانی قاعدہ اور ایک طرف بخاری شریف۔ جو بخاری شریف پڑھاتا ہے نا ہمارے یہاں، اس کو تو ہم دو چیز سمجھتے ہیں کہ وہ اونچی چیز ہے، اور جو قاعدہ پڑھاتے ہیں اس کو تو نظر دکھتی نہیں، یہ بھی کوئی کام کرتا ہے جو قاعدہ پڑھاتا ہے، قاعدہ پڑھاتا ہے۔ تو شیخ العرب والعجم سید حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ قاعدہ بھی رکھا ہے، بخاری کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میری نظر میں قاعدہ پڑھانے والا اگر اخلاص کے ساتھ قاعدہ پڑھا رہا ہے تو وہ بخاری پڑھانے والے سے اونچا ہے، بخاری پڑھانے والے سے اونچا ہے۔ کیوں اونچا ہے بھائی؟ بخاری رسول اللہ کا کلام ہے، بخاری رسول اللہ کا کلام ہے اور قاعدہ اللہ کا کلام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
قاعدے میں جو الفاظ ہیں، جو آیات ہیں، وہ کلام اللہ ہے. جو اللہ کے کلام میں لگا ہوا ہے وہ تو کہیں اونچا ہے اس سے جو نبی کے کلام میں لگا ہوا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ جھاڑو دے رہا ہے مسجد میں، اور ایک آدمی امامت کر رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی جھاڑو لگا رہا ہے اور ایک آدمی امامت کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے. بظاہر زمین آسمان کا فرق ہے. جو خطبہ دے رہا ہے، امام آباد کے بیٹھے ہیں، بیان کر رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں حضرت صاحب یہ بہت اونچی چیزیں بھی. اور جو بیچارہ عالم ہے، جھاڑو لگا رہے ہیں، اس کو تو میں اور آپ ڈانٹنا اپنے لیے بڑا اپنی سمجھتے ہیں. حالانکہ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، کہتے یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ تو مسجد کا صفائی کرنے والے ہیں. نہیں، سنو بات کو. جو آدمی اخلاص کے ساتھ مسجد کی صفائی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ امامت کرنے والا اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، نوکری ہے، نوکری کرنا، تو یہ جھاڑو لگانے والا اس سے آگے نکل گیا. بات سمجھ میں؟ جھاڑو لگانے والا اس سے آگے نکل گیا. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ کی نظر شکل و صورتوں پہ نہیں، لباس اور حلیے پر نہیں، اللہ کی نظر تو قلوب پر ہے، دلوں پر ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے. اس کے دل میں تقویٰ ہے، اس کے دل میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا تعلق ہے. بظاہر وہ جھاڑو لگا رہا ہے لیکن بہت اونچا کام کر رہا ہے. اس کے کام میں ریاکاری نہیں ہے. سمجھو بات کو. جھاڑو جو لگا رہے ہیں، جو مسجد کی نالی صاف کر رہا ہے، جو کچرا اٹھا رہا ہے، اس کے کام میں ریاکاری نہیں ہے. اس کے دل میں ریاکاری نہیں آئے گی، اس کے دل میں دکھلاوا نہیں آئے گا، اس کے دل میں حب جاہ حب مال نہیں آئے گی. اور یہ جو خطبہ دے رہا ہے، جو بیان کر رہا ہے، جو تقریر کر رہا ہے، جس کے ہزاروں لوگ ہاتھ چھو رہے ہیں، یہ تو فکرے میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس کے دل میں تو ریاکاری آ سکتی ہے، اس کے دل میں دکھلاوا آ سکتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے لوگ تو بہت میرے قریب ہو گئے، لوگ تو بڑی میری واہ واہ کرنے لگ گئے، لوگ تو بڑے میرے ہاتھ چھوٹنے لگ گئے. اس کا مطلب میں تو بہت اونچا ہو گیا. میری بات سمجھ میں آئی؟ اس کے کام میں اتنا نہیں ہے، اس کے کام میں اخلاص ہی اخلاص ہے، اور اس کے کام میں فتنہ ہی فتنہ ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اس کو ہر بول بھوک کے بولنا ہے، ہر بول بولنے سے پہلے تولنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے میری اللہ کی رضا ہے یا کچھ اور ہے. ہر لفظ پہ خطرہ ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، ہر عمل پہ خطرہ ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے. اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ہے خطرہ. اس لیے اس کی طرف سب کی نظریں ہیں، اس کی طرف کسی کی نظر نہیں ہے. تو بات اس طرف نہ جائیں کہ بھئی کون کون اونچا کام کرنا ہے، اور نہیں، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کس کا کام اونچا تھا، کس کا نیچا تھا. کام اونچا نیچا نہیں، کرنے والے کے اخلاص کے اوپر ہے، کون کس اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے. اگر کوئی اونچا کام صحیح اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ نہیں کر رہا تو یہ اونچا کرنے والا نیچا چلا جائے گا. جہاد سے اونچا کون سا کام ہے؟ شہادت سے اونچا کون سا کام ہے؟ سخاوت سے اونچا کون سا کام ہے؟ علم اور وعظ اور تقریر بیان اس سے اونچا کون سا کام ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ تین شخص، عالم، شہید اور سخی، تینوں کو انہیں وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ بظاہر نیت کہیں نظر آ رہی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے میری نیت، میری شکل سے نظر آ رہی ہے میری نیت؟ نہیں، نیت چھپی ہوئی ہے اندر میں. اندر میں کیا جذبہ ہے صرف اللہ جانتے ہیں، بندہ نہیں جانتا. لڑنے والے کی کیا نیت ہے اللہ کو معلوم. اسی طرح سخی کی کیا نیت ہے اللہ کو معلوم. اس کے کام میں خطرہ کتنا اونچا کام ہے، اس سے بڑا اونچا کام ہی کوئی. لیکن بات یہ ہے اونچے کام میں خطرہ بھی زیادہ ہے، اور یہ جو کام ہے
صفائی ستھرائی والا، جھاڑو والا، پوچھے والا، نالی صاف کرنے والا. بظاہر یہ کام نیچا ہے، لیکن اگر پوچھو تو مرتبے کے اعتبار سے بہت اونچا ہے. اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، کوئی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. بھائی امامت کے لیے تو سب بھاگیں گے کہ ہمیں بھی موقع مل جائے آج امام صاحب کے مسئلے پہ کھڑے ہونے کا. کبھی کو بھاگتے ہیں کہ آج وضو خانے کی نالی ہے ہم بھی صاف کریں گے، لوگوں نے ریٹ ڈالا ہے اور وہ فلاں آج ہم صاف کریں گے. بلکہ امام صاحب سے تو دونوں ہاتھ سے سلام اور ہاتھ بھی چھوٹتے ہیں، اور خادم اس کے ساتھ تو ایک ہاتھ بھی پورا نہیں دیتے، دو بھی نہیں دیتے. کیا مطلب؟ ہم نے سمجھا کہ یہ کچھ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. حقیقت اللہ کی ہاں کھلے گی کہ وہ آگے ہے یا امام آگے ہے، نہیں یہ اللہ کو معلوم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہے خود بھی، اور دوسروں کو بھی فتنے میں ڈال رہا ہے. قطعاً اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی الانبیاء، آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے یونس بن متا یعنی حضرت یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو. فرمایا مجھے ان پر فضیلت نہ دو. آپ نے فرمایا کسی نبی کے ساتھ میرا ایسا موازنہ نہ کرو کہ جس سے دوسرے نبی کی تحقیر ہو. آپ نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا. لیکن کوئی فخر کی بات نہیں، یہ تو میں اس بتانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، فخر کے طور پر نہیں بتا رہا. یہ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ مجھے منصب عطا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، شادی کا موقع تھا، بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی. ایک بچی نے پڑھتے پڑھتے کہا کہ ہم میں ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ نا جو اور کہتے وہ کہتے رہو. تو بھی بات سمجھ میں آئی. کوئی ہر ایک کا پتہ قیامت ہو جائے گا. اسی طرح اپنے شیخ کو دوسرے شیخ کے ساتھ موازنہ نہ کرو. یہ بھی ایک کبر ہے، یہ بھی ایک دھوکھا ہے. نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی محبوبین ہیں، مقربین ہیں، مخلصین ہیں. بس ہم تو اللہ تعالیٰ کی کسی بندے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہمیں خیر نصیب فرما دے. تو نہ اپنے آپ کو دوسروں سے موازنہ کرو، نہ اپنے کام کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کرو، نہ اپنے سلسلے کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کرو. ہمارا سلسلہ بہت ہو جائے، ہمارے بزرگ بہت ہو جائے. دیکھو بھائی یاد رکھو، بڑی نسبت آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکے گی. نسبت اونچی ہونے سے بات نہیں بنے گی، عمل اونچا ہونا چاہیے، اخلاص اونچا ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام کی نسبت ابو طالب کو حاصل ہے، ابو لہب کو حاصل ہے. نسبت سے بھی بات بنی. ہمارا باپ بہت اونچا ہے، بھائی ٹھیک ہے وہ بہت اونچے تھے، لیکن ہم کیا ہیں؟ اپنا دیکھو ہم کیا ہیں. بات سمجھ میں آئی. اور ہر ایک اللہ کے فضل سے ہی جائے گا، اللہ کے فضل سے ہی جائے گا، اللہ کے فضل سے کام آئے گا. تو میرے خیال کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ کے یہاں اخلاص مطلوب ہے، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں. یہ باطن کی جو لائن ہے، دینی جتنی بھی لائن ہے، دینی جتنی بھی لائن ہے، خطرات ہیں، ہر لائن میں خطرات ہیں. بس اپنے آپ کو بس یہ کہو کہ بھائی تو اس کی نظر میں کون آ جائے، پتا نہیں میں اس کی نظر میں میری قیمت لگے نہ لگے. حضرت شاہ حدیث رحمۃ اللہ ہے، مولانا رضی رحمۃ اللہ ہے، جب یہ بتایا گیا کہ حضرت آپ کی تو بظاہر روشنی کی برکت سے آپ کو تو یوں کہا گیا
حضرت نمائش میں میرا کیا کمال ہے، میرا بچے کا کمال نہیں، یہ تو ان کے حسن نظر ہے کہ انہوں نے اس کو پسند کر دیا، انہوں نے اس کو پسند کر دیا، ورنہ میں کیا ہوں، میں اللہ قیامت کے دن کس کے کس عمل کو پسند کر لیں تو وہاں تو بڑے بڑے جو ہیں ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو چھوٹا بننے میں ہی عزت ہے۔ اللہ کے ہاں جو چھوٹا بنتے ہیں، اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، میں کچھ نہیں، وہ سب کچھ ہے، اور جو بڑی باتیں کرتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہو سکتی۔ تو بھائی دین پہ لگے رہو، دین کے جس شعبے میں رہے اس کو اپنی سعادت سمجھو۔ کسی بھی دینی کام کرنے والے کی تحقیق، اس کا چھوٹا ہونا، اس کا معمولی ہونا، اس کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ مخالفت تو بہت دور کی بات ہے، خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ایسی باتیں کہنا شروع کر دی تو سمجھو سب سے بڑا آپ نے اپنے ہی نقصان کر دیا، اپنے ہی نقصان کر دیا۔ جب بھی دعا کرو، دین کا تمام کام کرنے والے جتنے بھی لوگ انفرادی ہیں اجتماعی، تو وہ اے اللہ اب یہ سارے آپ کے محبوبین لوگ ہیں، مقربین لوگ ہیں، ان کی برکت سے میرے کام کو بھی قبول فرما دے، ان کی برکتیں مجھے بھی نصیب فرما دے، یا اللہ پاک ان کی برکت سے مجھے بھی اخلاص نصیب فرما دے، اے اللہ ان کی برکت سے مجھے بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس طرح جب کوئی انسان اس طرح سے کرتا ہے، اللہ کے اس کی قیمت رہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔